بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 100 سوال بابت امام زمانہ علیہ السلام کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 50، حضرت مہدی کے ظہور کی علامات اور نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے، امام مہدی کے ظہور کا وقت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور جو لوگ وقت ظہور کو معین کریں وہ جھوٹے شمار ہوں گے۔ لیکن کتب حدیث میں حضرت کے ظہور کے لیے بہت ساری علامات اور نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں بعض علامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علامات ظہور کی دو اقسام ہیں، حتمی علامات اور غیر حتمی علامات۔ جیسا کہ فضیل بن یسار نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، ظہور کی علامات دو طرح کی ہیں، ایک حتمی علامات اور دوسری غیر حتمی علامات۔ خروج سفیانی حتمی علامات میں سے ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتاب غیبت نعمانی با ترجمہ غفاری، باب نمبر 18، صفحہ نمبر 429۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جو کسی شرط و قید سے مشروط نہیں ہیں اور ظہور سے پہلے واقع ہونی چاہیے، اور غیر حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں کہ جو مطلقاً ظہور کی علامات نہیں ہیں بلکہ شرط کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر وہ شرط متحقق ہو تو مشروط بھی متحقق ہوتا ہے۔ مسلم ہے کہ جن علامات کے حتمی ہونے کے بارے میں نص موجود نہ ہو، اس کے وقوع ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ غیر حتمی علامات بہت زیادہ ہیں، صرف حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس روایت میں علامات اور مفاسد کا ذکر اس طرح آیا ہے گویا کہ یہ پیشگوئی 13 یا 14 صدیاں قبل سے مربوط نہیں ہے بلکہ اسی صدی سے مربوط ہیں، اور آج جبکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں کہ واقعاً معجز نما ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، نمبر 1، جب تم دیکھو کہ حق ختم اور اس کے طرفدار نابود ہو جائیں۔ نمبر 2، ظلم و ستم پھیل گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن فرسودہ اور ہوا و ہوس کی وجہ سے بدعتیں اس کے مفاہیم میں داخل ہو گئی ہیں۔ نمبر 4، دین خدا عملاً اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے، اس برتن کی مانند کے جسے توڑ مروڑ دیا جائے۔ نمبر 5، اہل باطل اہل حق پر برتری لے گئے ہیں۔ نمبر 6، بدکاری عام ہو گئی ہے، کوئی اس سے منع نہیں کرتا ہے اور بدکاروں کی باز پرس نہیں ہوتی۔ نمبر 7، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ خوش ہیں۔ نمبر 8، ظاہراً با ایمان افراد نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ نمبر 9، بدکار جھوٹ بولتا ہے اور کوئی اس کے جھوٹ اور تہمت کو رد بھی نہیں کرتا ہے۔ نمبر 10، اور دیکھو کہ بچے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ نمبر 11، قطع رحمی ہو۔ نمبر 12، بدکار کی تعریف ہو اور وہ خوش ہو، وہ اپنی برائی کو برا محسوس نہ کرے۔ نمبر 13، نوجوان لڑکے وہی کریں جو کہ عورتیں کرتی ہیں۔ نمبر 14، عورتیں عورتوں کے ساتھ ازدواج کریں۔ نمبر 15، انسان اپنے مال کو اطاعت خدا میں استعمال نہیں کرتے اور کوئی منع کرنے والا بھی نہیں۔ نمبر 16، افراد مومن کی نامناسب کوشش اور کام کو دیکھ کر خدا کی پناہ مانگتے ہوں۔ نمبر 17، جھوٹے مداح بہت زیادہ ہو جائیں۔ نمبر 18، ہمسایہ ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اسے منع نہیں کیا جاتا۔ نمبر 19، کافر مومن کو پریشانی میں دیکھ کر خوشحال ہے۔ نمبر 20، اور دیکھو کہ شراب سر عام نوش کی جاتی ہے اور مل کر پیتے ہیں، خداوند متعال سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 21، جو امر بالمعروف کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہے۔ نمبر 22، بدکار آدمی اس چیز میں کہ جسے اللہ خداوند تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے طاقتور اور مورود تحسین ہے۔ نمبر 23، اہل قرآن اور قرآن کو عزیز رکھنے والے خوار ہیں۔ نمبر 24، نیک راستہ بند اور برا راستہ کھلا ہے۔ نمبر 25، خانہ کعبہ کے تعطل کا حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر 26، انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ نمبر 27، مومن ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔
نمبر 28 بدعت اور زنا آشکار ہے۔ نمبر 29 لوگ ناحق گواہی پر اعتماد کریں۔ نمبر 30 اور دیکھو کہ حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے۔ نمبر 31 لوگوں کی مرضی کے مطابق دین کے مطالب بیان کیے جائیں۔ نمبر 32 گناہ کو جرت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے اور کوئی تاریکی شب کا منتظر نہیں ہے۔ نمبر 33 مومن منکر سے نہیں کر سکتا مگر اپنے دل میں۔ نمبر 34 خدا کی ناراضگی میں بہت زیادہ دولت خرچ کی جا رہی ہے۔ نمبر 35 سرمایہ دار کافروں کے نزدیک اور نیک افراد سے دور ہوں۔ نمبر 36 حکمران قضاوت میں رشوت لیں، یعنی رشوت لے کر فیصلے کریں۔ نمبر 37 حکمرانوں کے اعلیٰ مناصب مال اور سفارش کی بنیاد پر ہیں، نہ کہ لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ نمبر 38 لوگوں کو تہمت اور سوء ظن کی وجہ سے قتل کر دیں۔ نمبر 39 مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے سرزنش کیے جائیں۔ نمبر 40 اور دیکھو کہ عورت اپنے شوہر پر مسلط ہو جائے اور شوہر کو جو کام اچھے نہیں لگتے انہیں انجام دے اور اپنے شوہر کو خرچہ دے۔ نمبر 41 خدا کی جھوٹی قسمیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ نمبر 42 جوا سر عام کھیلا جاتا ہے۔ نمبر 43 شراب کی خرید و فروخت آزاد ہے۔ نمبر 44 شریف انسانوں کو طاقتور اور صاحبان اقتدار ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ نمبر 45 اور دیکھو کہ حکمرانوں کے پسندیدہ افراد وہ ہیں کہ جو ہم اہل بیت کی برائی کریں۔ نمبر 46 جو ہم سے محبت کرے وہ جھوٹا سمجھا جائے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ نمبر 47 ناحق اور جھوٹ بولنے میں لوگ ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں۔ نمبر 48 لوگوں پر حق بات بولنا گراں گزرتا ہے اور باطل کہنا آسان ہے۔ نمبر 49 ہمسایہ ڈر اور خوف کی وجہ سے دوسرے ہمسائے کا احترام کرتا ہے۔ اور نمبر 50 اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے اور نفسانی خواہشات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نمبر 51 مسجدوں کو سونے چاندی سے زینت دی جاتی ہے۔ نمبر 52 لوگوں کے نزدیک سب سے جھوٹا شخص سچا ترین آدمی قرار پاتا ہے۔ نمبر 53 بدکاری عام ہے اور غیبت پر لوگوں کا زور ہے۔ نمبر 54 ظلم و ستم عام ہے۔ نمبر 55 غیبت ان کا بہترین مشغلہ ہے اور لوگ ایک دوسرے کو اس سے خوشحال کرتے ہیں۔ نمبر 56 حج اور جہاد خدا کی خاطر نہیں ہے۔ نمبر 57 حکمران کافروں کی خاطر مومنین کو ذلیل کریں۔ نمبر 58 تخریب تعمیر سے زیادہ ہے۔ نمبر 59 لوگ کم فروشی کے ذریعے مال کما رہے ہیں۔ نمبر 60 اور دیکھو کہ قتل و غارت آسان ہے۔ نمبر 61 مرد اپنی دولت کے بل پر حکومت کرتے ہیں۔ نمبر 62 نماز کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 63 انسان نے بہت زیادہ دولت جمع کی ہے مگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ نمبر 64 مردوں کی قبروں کو اکھاڑ کر انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 65 دنگا و فساد بہت زیادہ ہے۔ نمبر 66 لوگ رات و دن مستی لہولاب میں مبتلا ہیں اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 67 جانوروں کے ساتھ لوگ بدفعلی کرتے ہیں۔ نمبر 68 لوگ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں اور واپسی پر ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے، کپڑے چرا لیے جاتے ہیں۔ نمبر 69 حیوانات ایک دوسرے کو پھاڑ کھا رہے ہیں۔ نمبر 70 اور دیکھو کہ لوگوں کے دل سخت، آنکھیں خشک ہیں اور ذکر خدا ان کے لیے گراں ہے۔ نمبر 71 حرام کاروبار میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ نمبر 72 نمازی خود نمائی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 73 فقی اللہ کی خاطر فقہ نہیں سیکھ رہا ہے بلکہ تعریف اور احترام کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ نمبر 74 لوگ صاحبان قدرت و طاقت کے گرد جمع ہیں۔ نمبر 75 طالب حرام ممدوح اور طالب حلال مذموم ہے۔ نمبر 76 مکہ و مدینہ میں مرضی خدا کے خلاف کام کیے جاتے ہیں اور کوئی معنی نہیں ہے۔ نمبر 77
مکہ و مدینہ میں آلات موسیقی و لہو عام ہیں۔ نمبر 78، حق بات کہنے والے کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ نمبر 79، لوگ بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 80، اور دیکھو کہ راہ نیک خالی ہے، کوئی اس پر چلنے والا نہیں ہے۔ نمبر 81، مردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نمبر 82، ہر سال برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 83، لوگ سرمایہ داروں کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 84، فقیر کو چیز دے کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 85، آسمانی علامات کو دیکھ کر کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 86، لوگ جانوروں کی طرح سرعام جنسی عمل انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 87، انسان راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ غیر راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 88، آگ کرنے کا عام رواج ہو گیا ہے۔ نمبر 89، عورتیں اقتدار پر قابض ہیں۔ نمبر 90، اور دیکھو کہ بیٹا باپ کو جھوٹ کی نسبت دیتا ہے۔ نمبر 91، جس دن لوگ بدکاری کم فروشی جیسا گناہ نہ کریں غمگین رہتے ہیں۔ نمبر 92، طاقتور عام لوگوں کی خوراک احتکار ناجائز طور پر ذخیرہ کر لیں۔ نمبر 93، پیغمبر خدا کے رشتہ داروں کا مال حق خمس باطل کے راستے میں تقسیم ہو رہا ہے اور اس سے قمار بازی اور شراب خوری ہوتی ہے۔ نمبر 94، شراب سے بیمار کا علاج کریں اور اس کی سلامتی کے لیے اسے تجویز کریں۔ نمبر 95، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے لوگ لاپرواہ ہیں۔ نمبر 96، منافق کی آواز بلند اور حق طلب خاموش ہیں۔ نمبر 97، نماز اور اذان کے لیے مزدوری لیں۔ نمبر 98، مساجد خوف خدا نہ رکھنے والوں اور غیبت کرنے والوں سے پر ہیں۔ نمبر 99، یتیموں کا مال کھانے والوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ نمبر 100، اور دیکھو کہ قاضی خلاف حکم میں خدا فیصلے کرتے ہیں۔ کتاب بحار الانوار، علامہ مجلسی، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 256 تا 200 تلخیص کے ساتھ۔ یہ تھی امام صادق علیہ السلام سے منقول روایت کہ جس میں قیام و انقلاب امام مہدی کے نزدیک ہونے والے واقعات و مفاسد ہے۔ آج کل کی دنیا میں خصوصاً مغربی دنیا میں یہ مفاسد علیل اعلان ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اور بہت ساری روایات ہیں۔ شائقین متعلقہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ حتمی الوقوع، جو ہر صورت میں واقع ہوں گی۔ علامات ائمہ طاہرین کے اقوال کی روشنی میں یہ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ظہور قائم سے پہلے 5 علامات حتمی ہیں: یمانی، سفیانی، صحیح آسمانی، قتل نفس زکیہ اور بیابان میں زمین کا دھنس جانا۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 650۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر خدا سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا، 10 چیزیں قیامت سے پہلے ضرور واقع ہوں گی: سفیانی، دجال، دخان یعنی دھواں، دابہ، خروج قائم، خورشید کا مغرب سے طلوع ہونا، نزول عیسیٰ، مشرق میں چاند گرہن، جزیرۃ العرب میں چاند گرہن، اور آگ کے شعلے کہ جن کا مرکز عدن ہوگا اور وہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 53۔ علامات میں بدا سے کیا مراد ہے اور کیا یہ مسئلہ علامات کے حتمی ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے؟ جواب، کہا گیا کہ اسلامی روایات میں بعض علامات کو حتمی الوقوع قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ابو ہاشم کہتے کہ ہم امام جواد کی خدمت میں تھے اور سفیانی کے خروج کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور یہ کہ اس کا کام حتمی امور میں سے ہے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، امور حتمی میں بھی خداوند بدا کر سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ عرض کیا، پس اس طرح تو ہمیں ڈر ہے کہ قائم کے بارے میں بھی خدا بدا کرے؟ فرمایا، قائم ایک وعدہ الہی ہے اور خداوند تعالیٰ بھی نہیں کرتا۔ کتاب غیبت نعمانی، باب نمبر 18، صفحہ نمبر 431۔
کیا یہ تناقض نہیں ہے؟ جواب: بدا پر اعتقاد رکھنا بہت بڑی عبادت میں سے ہے، اور بدا بمعنی تغیر نظر خداوندی کے بارے میں محال ہے، کیونکہ تغیر نظر جہل و نقص کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں خدا کی ذات کے بارے میں محال ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 39 میں ہے: خدا جس تقدیر کو چاہے لوح قضا سے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھ سکتا ہے، اور الکتاب اصل تقدیر اس کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی خدا نے پیغمبر خدا یا ان کے کسی وسیع کے توسط سے کسی مصلحت کو عوام کے لیے آشکار کیا، پھر اسے صاف کر دیا اور پہلے سے پیش کیے گئے مطلب کے برعکس اظہار کر دیا۔ بدا کے بارے میں جو کچھ اجمالاً کہا گیا ہے اور متعلقہ روایات سے تین مسائل کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ممکن ہے شرائط بھی متحقق ہو جائیں اور معنی بھی ایجاد نہ ہو اور پیش گوئی وقوع پذیر ہو جائے، اور ممکن ہے کہ شرائط محقق نہ ہوں اور معنی بھی موجود ہوں، لہذا پیش گوئی کیے گئے حوادث وقوع پذیر نہ ہوں۔ اس مسئلے کی مثال یوں ہے کہ ایک انسان صلہ رحم کرتا ہے، اگر اس کی عمر کے 3 سال باقی رہ گئے ہوں تو خداوند متعال اسے 30 سال کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس بھی۔ نمبر 2، اگر علت تامہ کے شرائط کے ساتھ متحقق ہونے سے متعلق پیش گوئی ہو اور معلول بھی حتمی صورت اختیار کر جائے، اس طرح کہ اسے سوائے ارادہ خدا کے کوئی چیز ختم نہ کر سکتی ہو، تو پھر بھی قدرت خداوندی اور اس کی مطلق حاکمیت کا حق امور میں مداخلت کرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ عدل الہی اور خدا کی حکمت اور رحمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وہ علامات میں حتمی الوقوع اور قیام مہدی سے متعلق روایات بھی اسی نوعیت کی ہیں۔ پس نتیجہ نکلا کہ نمبر 1، علامات ظہور میں بدا پہلی قسم سے ہے، نمبر 2، حتمی علامات میں بدا دوسری قسم سے ہے، نمبر 3، قائم میں بدا تیسری قسم سے ہے۔ سوال نمبر 52، علامات ظہور کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: مذکورہ علامات کے فوائد کو 3 چیزوں میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ اول، ممکن ہے یہ علامات تشریفاتی پہلو رکھتی ہوں، دوم، ان کے ذریعے سے دشمنان اسلام پر رعب و دبدبہ ڈالنا اور اعلان جنگ کرنا، سوم، منتظرین حضرت کو خوشخبری اور تسلی دینا اور قوت قلبی عطا کرنا۔ ٹائم سے قبل 5 علامات قطعی ہیں: یمانی، سفیانی، صحیح آسمانی، قتل نفس زکیہ اور بیابان کا دھس جانا۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 650۔ اس کا نام اور نسب: امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جگر خواروں کا بیٹا وادی یابس سے خارج ہوگا اور باپ اس کا انبا ہے، اور وہ ابو سفیان کی اولاد سے ہے۔ اس کی ذاتی خصوصیات: امام محمد باقر علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، سفیانی سرخی مائل سفید جلد والا اور کوے کی آنکھ والا ہے، اس نے خدا کی عبادت نہیں کی ہے اور مکہ و مدینہ کو بالکل نہیں دیکھا ہے۔ کتاب غیبت نعمانی، باب نمبر 18، صفحہ نمبر 435۔ اس کا عقیدہ: بعض روایات کے مطابق وہ مسیحی ہے اور بعض کے نزدیک منحرف مسلمان ہے۔ اس کے خروج کا زمانہ: امام صادق نے فرمایا، سفیانی کا خروج قطعی ہے اور ماہ رجب میں ہوگا۔ اس کے خروج کی جگہ: پھر
جگر خوار کا بیٹا وادی یابس سے خروج کرے گا، یہاں تک کہ دمشق کے ممبر پر بیٹھ جائے۔ مدت حکومت امام صادق نے فرمایا کل 15 ماہ رہے گا، خروج سے لے کر انجام تک 6 ماہ جنگ و جدل میں گزارے گا اور 9 ماہ حکومت کرے گا۔ کتاب غیبت نعمانی باب نمبر 18 صفحہ نمبر 426۔ موت کی جگہ۔ قیام مہدی سے کچھ عرصہ پہلے سفیانی خروج کرے گا، پس عورت کے زمان حمل جتنا یعنی 9 ماہ حکومت کرے گا۔ اس کے اہل لشکر مدینہ وارد ہوں گے، بیدہ پہنچ کر خداوند تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دے گا۔ کتاب تاریخ غیبت کبریٰ سید محمد صدر صفحہ نمبر 648۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض روایات سے جو یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ سفیانی ایک آدمی ہی نہ ہو بلکہ صفات اور مخصوص پروگرام کی طرف اشارہ ہو اور طول تاریخ میں اس کے مظاہر بہت زیادہ ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سفیانی کا خروج مسلم و قطعی ہے اور ہر قیام کرنے والے کے مقابل میں ایک سفیانی ہوتا ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 182۔ سوال نمبر 54، دجال کون ہے؟ جواب، حضرت کے ظہور کی علامات میں ایک دجال کا خروج ہے۔ بعض روایات میں اسے قطعی علامات میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ ایک مکار طاغوت ہے جو بہت ساروں کو گمراہ کر دے گا۔ یہاں پر اس کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے خروج کا قطعی ہونا۔ امیر المومنین رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 10 امر قطعی طور پر واقع ہوں گے: سفیانی کا خروج، دجال، دھواں دابت الارض، خروج قائم، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نزول عیسیٰ، جزیرۃ العرب کے مشرق میں زمین کا دھس جانا، یمن کی گہرائی سے آگ کا باہر آنا جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ اس کا نام اور نسب۔ بعض کہتے ہیں کہ دجال کا نام سعید بن سعید یا ابن سیاد ہے اور بعض نے اس کے برخلاف بتایا ہے۔ لغت کی کتاب میں دجال بمعنی کذاب ہے اور اس کے فعل کو بمعنی سونا اور چاندی کا پانی دینا لکھا ہے۔ فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں اینٹی کرسنٹ کا نام دیا گیا ہے جس کا معنی ہے دشمن اور مخالف مسیح۔ کتاب مہدی موعود ترجمہ علی دوانی صفحہ نمبر 972۔ اس کی ذاتی خصوصیات۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی دائیں آنکھ نہیں ہے اور دوسری آنکھ پیشانی کے اوپر ہے اور صبح کے ستارے کی طرح چمکدار ہے۔ اس کی آنکھ میں خون کا لوتھڑا ہے۔ وہ ایک سخت قحط کے دوران آئے گا اور سفید گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کا عقیدہ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اونچی آواز میں پکارے گا کہ مشرق و مغرب میں جن و انس اور شیاطین اس کی آواز سنتے ہیں اور کہے گا اے میرے دوستو میری طرف آؤ، میں نے پیدا کیا ہے، محکم کر کے مقرر کیا ہے اور ہدایت کی ہے، میں تمہارا برتر خدا ہوں۔ خروج کی جگہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وہ اصفہان کے علاقے یہودیہ سے باہر آئے گا۔ اس کی موت۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ دجال میری امت میں 40 دن رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو معمور کرے گا، وہ اسے ختم کر دیں گے۔ کتاب صحیح مسلم شرح نووی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 65۔ محدث قمی کہتے ہیں کہ ابو امامہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہر وہ مومن جو دجال کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اس پر تھوک پھینکے اور سورہ مبارک محمد پڑھے تاکہ اس معلوم کا جادو ختم ہو جائے۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا کو فتنہ و فساد سے پر کر دے گا۔ اس کے درمیان اور لشکر قائم کے درمیان جنگ واقع ہوگی۔ بالآخر وہ معلوم حضرت حجت یا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ البتہ شیعہ عقیدے کے مطابق دجال امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ دجال ایک خاص فرد کا نام نہیں ہے جیسا کہ لغت اور منابع احادیث سے اشارہ ملتا ہے، بلکہ یہ ایک کلی عنوان ہے ان افراد کے لیے جو مکار اور ہیلہ گر ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم نے فرمایا نوح کے بعد ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ کتاب صحیح ترمذی ماجہ فی الدجال صفحہ نمبر 42۔
سوال نمبر 55، نفس زکیہ کون ہے؟ جواب، قتل نفس زکیہ قطعی علامات میں سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قیام قائم سے پہلے 5 علامات قطعی ہیں: یمانی، سفیانی، صحیح آسمانی، قتل نفس زکیہ، زمین کا دھس جانا۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 650۔ شیخ مفید امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا قتل نفس زکیہ اور ظہور قائم کے درمیان کا فاصلہ 15 دن رات کے فاصلے سے زیادہ نہیں ہے۔ نفس زکیہ سے مراد پاک و پاکیزہ نفس سے کاملہ ہے۔ یہ کلمہ زکیہ زکی سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے رشد کیا اور پاکیزہ ہوا، اور اسلامی اصطلاح میں رشد سے مراد علم و اخلاص اور فداکاری کے ساتھ تکامل ہے۔ ممکن ہے کمال کے 2 معنی لیے جائیں۔ پہلا معنی کمال ان خصوصیات سے عبارت ہے کہ جو اسلام ایک مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، مثلا ایمان، ارادہ اور اخلاص و ایثار وغیرہ۔ لہٰذا نفس زکیہ سے مراد ایک با اخلاق اور امتحان شدہ شخص ہے جو غیبت کبریٰ میں فتنہ و فساد اور ستم کے باعث شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ دوسرا معنی کمال سے مراد آدم کشی سے برات ہے، یہی معنی قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن روایات کی روح سے پہلا معنی زیادہ قرین قیاس ہے۔ لہٰذا نفس زکیہ ایسا انسان ہے جو اپنی عظیم شخصیت کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، اور ان کا قتل بہت زیادہ اہمیت کا باعث ہوگا، اور ان افراد کے قتل کی اہمیت ہوتی ہے جو اپنے اخلاق و اخلاص کی وجہ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، اور ان کا قتل ہو جانا لوگوں کے لیے سخت درد و کرب کا باعث ہے۔ ایسی شخصیاتی نشانہ ظہور بن سکتی ہیں۔ محدث قمی فرماتے ہیں نفس زکیہ آل محمد کے فرزندوں میں سے ایک ہے کہ جو رکن و مقام کے درمیان قتل کیا۔ سوال نمبر 56، سید حسنی کون ہے؟ جواب، حضرت مہدی کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت سید حسنی کا خروج ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک طویل حدیث کے ضمن میں مفضل بن عمر سے فرماتے ہیں سید حسنی ایک خوبصورت جوان دیلم کی سرزمین سے خروج کر کے بلند آواز میں پکاریں گے، اے آل محمد، اس شخص کی دعوت پر لبیک کہو کہ جس کی غیبت پر تم افسوس کرتے تھے۔ یہ آواز ذریعے پیغمبر سے بلند ہوگی، تالقان سے خدا کے خزانے اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔ یہ خزانے نہ سونا ہے نہ چاندی، بلکہ فولاد کی طرح محکم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ زمین کو ستم گروں اور بے دینوں کے وجود سے پاک کر دیں گے، وہ کوفے کو اپنی جائے قیام قرار دیں گے۔ جب ظہور مہدی کی خبر ان تک اور ان کے اصحاب تک پہنچے گی تو اس کے اصحاب اس سے کہیں گے کہ اے فرزند پیغمبر، یہ کون ہے کہ جو ہماری حکومت میں گھس آئے ہیں؟ سید حسنی کہیں گے میرے ساتھ آؤ تاکہ دیکھیں وہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ باخدا سید حسنی جانتے کہ آپ مہدی ہیں، مگر انہیں تعارف کرانے کے لیے یوں کریں گے۔ سید حسنی باہر آئیں گے اور امام مہدی کے پاس آ کر کہیں گے کہ اگر آپ مہدی قائم آل محمد ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کے جد کی عصا، انگوٹھی، لباس زرہ کہ جس کا نام فاضل ہے، اور ان کا مبارک امامہ بنام صحاب، اور ان کا گھوڑا یربو، اور غضبہ ان کا شتر بنام دلال، اور خچر یفور، اور گدھا اور اصیل گھوڑا براق، اور وہ قرآن جو کہ امیر المومنین نے جمع کیا تھا کہاں ہے؟ امام مہدی علیہ السلام یہ تمام چیزیں سید حسنی کو دکھائیں گے، پھر عصائے پیغمبر کو ایک سخت پتھر پر ماریں گے اور وہ درخت کی مانند سبز ہو جائے گا اور اس کی شاخ اور ٹہنیاں نکل آئیں گی۔ سید حسنی کا مقصد یہ کہ وہ امام مہدی کی عظمت کو اپنے اصحاب کے لیے واضح کریں تاکہ وہ آپ کی بیعت پر آمادہ ہو جائیں۔ اس وقت سید حسنی امام سے کہیں گے اللہ اکبر، اے فرزند رسول، اپنا دست مبارک آگے کریں تاکہ میں بیعت کروں۔ اس کے بعد اس کا لشکر بھی بیعت کرے گا، مگر 40,000 افراد معروف با زیدیہ بیعت سے انکار کریں گے۔ کتاب مہدی موعود۔ سوال نمبر 57، خراسانی اور یمانی کون ہے؟ جواب، ظہور امام مہدی کی ایک علامت
خراسان سے سیاہ پرچموں کا خروج ہے۔ ابو مسلم خراسانی کے قیام کا نام مشہور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں منتظر فرج کی علامات سے ہیں۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین وہ کیا ہیں؟ فرمایا اور خراسان سے سیاہ پرچم۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ پرچم خراسان سے باہر آئیں گے اور کوفے میں اتریں گے۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان سے بیعت لیں گے۔ یہ روایت اس پر دلالت کرتی کہ سیاہ پرچموں کا خروج حضرت مہدی کے ظہور کے نزدیک ہوگا۔ اگر یہ روایت سند کے حوالے سے درست ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پرچم ابو مسلم خراسانی کے پرچم نہیں ہیں۔ یمانی کے ظہور کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یمانی قطعی علامات میں سے ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک طویل حدیث کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں سفیانی، یمانی اور خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن میں ہوگا۔ تمام پرچموں میں یمانی کے پرچم سے زیادہ رہنما پرچم کوئی نہیں ہے۔ وہ پرچم ہدایت ہے، وہ پرچم ہدایت ہے کیونکہ وہ تمہارے آقا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جب یمانی خروج کرے گا تو اسلحے کی خرید و فروخت تمام لوگوں کے لیے ممنوع ہو جائے گی، اور جب یمانی خروج کرے گا تو تم اس کی طرف بڑھو کیونکہ اس کا پرچم ہدایت ہے، اور کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پرچم کا مقابلہ کرے۔ پس جو شخص ایسا کرے گا وہ اہل آتش میں سے ہوگا کیونکہ وہ رائے حق کی طرف دعوت دے گا۔ لہذا معصومین علیہ السلام کی روایات کے پیش نظر یمانی کی حرکت باطل کے خلاف حق کے قیام کی علامت ہے۔ سوال نمبر 58، جن روایات میں آخری زمان میں ظلم و ستم کے وسیع سطح پر پھیل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد کیا ہے؟ جواب، جیسا کہ اکثر ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اکرم نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا کہ مہدی میرے فرزندوں میں سے ہے، اس کے لیے ان کے آباء و اجداد پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ آپ کے ظہور کے منتظر ہوں گے۔ احادیث اور موجودہ دنیا کی صورتحال ایسی ہی ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر ہمیں عظیم حوادث کا منتظر رہنا چاہیے اور جوانان اسلام کو تربیت و آمادگی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔